ایک چیز یہ گیٹ اپ سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی ٹیررزم کافی دیکھنے کو ملتا ہے جگہ جگہ پہ پورے دنیا بھر میں. تو ایک کامن کنسیپشن جاتا ہے، ایک کنسیپٹ جاتا ہے کہ کیا سارے ہی جو اکثر ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمس ان میں نظر آتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد ہے، کیا اس کے کیا حقیقت ہے آپ کے نزدیک کہ ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ ساری کی ساری یہ معاملات دوسری جنگ عظیم کے بعد جس وقت مسلمانوں کا 1000 سال کا جو غلبہ تھا اس کا چونکہ خاتمہ ہوا ہے، اور خاتمے کے بعد ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے. بھئی ہندوستان میں 1000 سال ہم بیٹھے تھے بادشاہ بن کے. آپ ہماری آج صورتحال دیکھیں نا کہ وزیر ہمارا نقاب کھینچ دیتا ہے. تو یہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں بطور قوم کے پوری دنیا کے اندر. ہم آسمان پہ بیٹھے تھے، ہمیں زمین پہ گرا دیا گیا اور گر گئے، ہم اپنے عمل سے گر گئے. یہ نہیں کہ کسی نے گرایا، خود اس جگہ پر ہم پہنچے، ہماری سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا. تو محرومی پیدا ہوئی مسلمانوں میں. جب محرومی پیدا ہوئی تو مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس محرومی کے خاتمے کی کوشش میں سرگرداں ہے. اس کوشش کے لیے اس نے دینی جو ہمارا کنٹینٹ اور لٹریچر موجود ہے اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ابھارا ہے، اور ان خطوں میں ابھارا ہے زیادہ تر جو کانفلکٹ کے خطے تھے. جہاں پر اب سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتی دہشت گردی، یو اے میں کیوں نہیں ہوتی دہشت گردی، یہ وہاں پر ہوتی جہاں کچھ کانفلکٹ زونز ہیں اور مذہبی قیادت مضبوط ہے. تو وہ پھر اس نیریٹو کو یوز کر کے اپنی اس گلوری کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے. وہ پاکستان میں آپ دیکھیے تو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، یہ ہمارے جو افغانستان کی پٹی ہے وہاں پر ہے، فلسطین کے اندر کانفلکٹ زون ہے وہاں پر ہوتی ہے، جن جگہوں کے اوپر مسلمانوں کی پرسیکیوشن تھی بوسنیا چچنیا وہاں پر ہو رہی تھی. تو اس پس منظر پھر وہاں سے وہ نیریٹوز نکلتے ہیں اور ان قوتوں کو جو وہاں پر مسلمانوں کی ان خواہشات کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہوتی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کا جو بادشاہ تھا وہ امریکہ تھا. تو اب مسلمانوں کے ان مذہبی طبقات کو یہ لگتا تھا کہ بھئی یہ جو ہمیں لوکل محرومی ہو رہی ہے نا یہ اصل میں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، چلو اس کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ پچھلے 60-70 سال میں آپ کو دنیا کے کینوس پہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ماشاءاللہ سے سب یہی کام کرتے تھے. یعنی ہٹلر کو مسلمان تھا، مسولینی کوئی مسلمان تھا، یعنی اس سے پہلے جنگ عظیم میں جو کروڑوں لوگ مرے وہ مسلمان تو نہیں تھا نا. تو اس کا مطلب دنیا میں جنگیں ہمیشہ ہوتی ہیں، مفادات کی خاطر ہوتی ہیں، اقتدار کی خاطر ہوتی ہیں، دولت کی خاطر ہوتی ہیں، ایکسٹینشن کی خاطر ہوتی ہیں. تو سکندر اعظم سے لے کر یہاں تیتوس رومی اور ولی قد بخت نصر اور یہ سارے کے سارے لڑتے مرتے رہے ہیں. بھائی دنیا کے اندر یہی کچھ ہوتا رہا ہے. تو صرف الہام کے ماننے والے نہیں صلیبی جنگیں کرتے تھے، سب کرتے تھے. تو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے دنیا کو کہ یار یہ ان کا ایک ریلیجن اسکرپچر ہے، اور پھر ان کی گلوری کا خاتمہ ہوا 1000 سال کا. اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے مذہبی قیادت یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اوریجنل اسکرپچر کے اندر کیا یہ چیز موجود ہے کہ ان لوگوں نے کبھی امن سے نہیں بیٹھنا، انہوں نے دنیا کے ساتھ ہمیشہ لڑتے مرتے رہنا ہے؟ تو پھر ہم لوگ یہ بتاتے ہیں، علماء یہ بتاتے ہیں کہ اوریجنل اسکرپچر کے اندر بالکل یہی چیز موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قد تبین الرشد، تمہارے لیے ہم نے واضح کر دیا ہدایت کو، اور اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے رستے کھول دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، کفر اختیار کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو دین یہ نہیں کہتا ان کا، البتہ دین کے اسکرپچر کو یوز کرتے ہیں بعض حوصلہ مند لوگ جو اپنی اس گلوری کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آؤ لڑو مرو اور پھر اس سے تمہیں گلوری مل جائے گی. تو مذہبی لٹریچر یہ نہیں کہتا، اور جہاں پر مذہبی لٹریچر سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ استدلال کیا جاتا ہے. اس میں پیغمبر کو ایک بات کہی جا رہی ہے، وہ پیغمبر سے مقصود بات تھی، اس کو آپ اٹھا کر آپ دنیا کے اوپر نافذ کر دیں، اور غلبہ دین اور اسی طرح سے دنیا بھر میں غیر مسلموں کا خاتمہ اور یہ سب چیزیں، یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ریلیجن سے پیدا کر دی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. اور یہ آج جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس وقت بہت لبرل ریلیجنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا کنٹینٹ موجود ہے. اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مس یوز کرنا چاہیں تو جو جہاد کی ساری چیزیں نکالی ہیں مسلمانوں نے قرآن سے، یہی سب کی سب مسیحی علماء بائبل سے نکال کے دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ سیدنا مسیح کہنے آیا بھئی میں تو آئی گھر گھر میں آگ لگانے ہوں اور پھر یہ ہوگا. تو سب چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو محرومی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ محرومی جس وقت ویسٹ کو ہوگی اور ہوئی ایک سطح پر، آپ یہ دیکھیے کہ ایک اقتدار، جب عالمی اقتدار کو خطرہ ہوا ہٹلر سے اور مسولینی سے اور ان لوگوں سے، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ یعنی دنیا کے ضمیر نے کیا کیا؟ کروڑوں لوگوں کو مارا اور ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو پولیٹیکل ریزنز اور مس انڈرسٹینڈنگ، بیسیکلی پولیٹیکل ریزنز، اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں کبھی بھی مذہب کو دوش نہیں دینا چاہیے.